ناظرین، اپنے چینل وظیفہ لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں جسٹ آپ کو طریقہ بتاؤں گا، پرہیز بتاؤں گا یا وہ چیزیں بتاؤں گا جس پہ عمل کر کے آپ جب بھی کوئی عمل کریں گے تو پری کو حاضر کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے اپنا جو بھی کام وہ لے سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کریں۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، کسی بھی چینل سے لے کے عمل کرتے ہیں، کسی سے پوچھ کے عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے کچھ پوائنٹ، کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ چاہے 6 ماہ سال لگے رہیں، عمل میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل یوٹیوب پہ دھڑا دھڑ عمل پڑے ہیں پریوں کو حاضر کرنے کے، کوئی سفلی عمل ڈال رہا ہے، کوئی کیسا عمل ڈال رہا ہے۔ اس عمل کی تصدیق کریں کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ نوری عمل ہے۔ اگر نوری عمل ہو تو اسے ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے الفاظ اس میں یوز ہو رہے ہوں، ایسا کچھ بتایا جا رہا ہو جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جس پہ آپ کو شک ہے، تو اس عمل کو آپ نہ کریں۔ وہ پری تو حاضر نہیں ہوگی، اس سے آپ رجت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا پرہیز جو ہوتا ہے، اس پری کو حاضر کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں اہم اور ضروری ہوتی ہیں۔ اپنے مرشد یا اپنے استاد سے، جسے آپ روحانیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے اجازت لیں، نہ کہ چینل پر اگر کوئی عمل، جیسے کوئی بھی عمل موجود ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اجازت کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ جیسے کوئی کسی کو اجازت دیتا ہے تو پھر وہ پیچھے بیٹھ کے نگرانی کرے کہ عمل کے دوران، جب آپ پر عمل کے دوران کوئی بھی چیز ایسی حملہ آور ہوتی ہے یا آپ عمل کے دوران ڈر جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کنٹرول کرے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرہیز جلالی اور جمالی کرنا ہے۔ جلالی جمالی پرہیز میں بڑا گوشت، لہسن، پیاز، دودھ، دہی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جیسے کہ آج کل ملاوٹ والی چیزیں ملتی ہیں بازاروں سے، وہ آپ نے یوز نہیں کرنی ہے۔ چوتھی بات، الگ کمرہ آپ کا ہونا چاہیے، اس کمرے میں کسی اور کا پاؤں بھی داخل نہ ہونے دیں، اس طرح آپ کا عمل جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا۔ اب عمل جو سا بھی ہو، عمل کو کرنے سے پہلے بھی صدقہ کریں، عمل کامیاب ہو جائے بعد میں بھی صدقہ کریں۔ صدقے کا سب سے بہترین طریقہ، کسی غریب یا کسی بیمار کا علاج کروا دیں، کسی کو راشن لے کے دے دیں، اس کے بعد پھر ان عملیات میں پڑیں تاکہ آپ رجت سے بچ سکیں، تاکہ آپ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ پیارے ناظرین، یہ جو عمل ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے حوصلہ، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے عمل کرتے وقت خوف کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں تو پھر عمل آپ ہرگز نہ کریں۔ اس میں ضروری بات یہی ہے، جیسا آج کل ینگ ایج کے، جیسے 15 سال 20 سال کے بچے یا بچیاں بھی عمل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسوں بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ عمل ہرگز نہ کریں۔ خاص کر اس عمل کے دوران اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ شریعت کے تمام احکامات کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، روزانہ جتنا ہو سکے محبت احترام سے درود پاک پڑھیں، اور خالصتاً نیت آپ کی لوگوں کا بھلائی، لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ پریاں حاضر کر کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ دیکھیں، اپنی آخرت ان چیزوں کے لیے خراب مت کریں۔ پریاں بھی معصوم مخلوق ہیں، پریاں جو ہیں کوئی بھی چیز کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ آپ اگر کسی کے پاس ایسی چیز کوئی حاضر ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ لوگوں کے فائدہ کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس سے مدد حاصل کریں، نہ خود گنہگار ہوں نہ اس سے گنہگار کریں۔ اور عمل کوئی بھی شروع کریں تو اس کو ادھورا مت چھوڑیں، کسی بھی عمل کو درمیان میں مت چھوڑیں۔ اس طرح جو آپ کا عمل ہے دوبارہ کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔